ابھی ہم تھوڑے سیاست پہ بات کر لیتے ہیں. آپ عمران خان کے پہلے کافی معترف رہے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد ناقد بھی ہوئے جب آپ نے سمجھا کہ ہاں اب وہ واقعی یو ٹرن لے رہے ہیں. تو اب تو وہ جیل میں ہے نا، اور ان سے بلے کا نشان بھی چھین لیا گیا. تو یہ زیادتی نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ان کو؟ پہلی تو بات ہے میں عمران خان صاحب کا کبھی بھی حامی نہیں رہا. 2013 میں نہیں، 2013 تو بہت پرانی بات ہے. اس زمانے میں تو ویڈیوز بڑی شاذ و ناظر آیا کرتی تھی. 2013 میں عمران خان صاحب تو 2018 میں وزیر اعظم بنے ہیں. 2013 میں تو وہ ہار گئے تھے. 2013 سے 18 تک کا جو ایک اسپین ہے اس میں نے کوئی حامی نہیں رہا. بالکل میں تو ان کے خلاف ہو گیا تھا 2013 کے فوراً بعد. 2014 میں جب وہ کنٹینر پہ چڑھے، میں تو پہلے دن سے ان کی سیاست کے خلاف ہوں. یہ جو طرز سیاست ہے، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کا طرز سیاست اس قوم میں چلے. میں پہلے دن سے خلاف ہوں. میری جو عمران خان صاحب کے حق میں ویڈیوز آئی ہیں وہ طرز سیاست کے اوپر نہیں آئی ہیں. ان کے خلاف جب مذہبی کارڈ یوز ہوا ہے نا، انہیں گستاخ صحابہ کہا گیا، تو میں نے اسے ریبٹل کیا تھا. سیاست کو تو میں نے کبھی سپورٹ نہیں کیا. میں نے اس طرح کی سیاست کو سپورٹ کرنا ہے جس میں ینگ جنریشن جو ہے وہ بزرگوں کو گالیاں نکالے. ٹھیک ہے، پاکستانی فوج کے خلاف اس قسم کے ٹرینڈ چلائے جائیں. ٹھیک ہے، ہر خبر کو بگاڑ کے پیش کیا جائے. ایران اگر حملہ کر دے اس کا جواب میں لیٹ ہو جائے تو گالیاں، جواب دے دیں تو گالیاں. میں تو کبھی بھی اس طرح کی طرز سیاست، لیکن 18 سے پہلے تو ٹھیک تھے نا میرے بھائی. میں نے اس طرز سیاست کو کبھی سپورٹ ہی نہیں کیا. میں اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ جو چڑھ کے آتا ہے نا، کنٹینر پہ چڑھ کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے، تو 2014 سے ہی میرا یہ موقف ہے کہ یہ اس طریقے سے جو انہوں نے حکومت گرائی بالکل غلط کیا. 2022 میں وہی کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو گیا. خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہوا جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا. انہوں نے بھی غلط کیا تھا، دوسروں نے بھی ان کے خلاف جو کیا وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات آئی تو 2018 میں محکمہ زراعت جب سامنے آیا تھا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا اور جو کچھ باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب نے عدالتوں کے ذریعے کیا، اب تو سب کے سامنے آ چکا ہے نا. تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ تھی نہیں تھی. ہاں، تو بس جو یہ کہتا ہے نا کہ اب بھی تو نہیں ہے نا. رک جائے نا، ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے نا. یہ تو ادھر تو ہم بعد میں پہنچیں گے، ہم سٹارٹ وہاں سے لیں گے. تو یہ مجھے بتائیں، یہ 5 سال، یہ 3.5 سال جو ہمیں کہانی کراتے رہے کہ ہم الیکشن جیت کے آئے، اس کا مطلب یہ سب جھوٹ بولتے رہے. پی ٹی اے والے جھوٹ بولتے رہے نا. اس کے اوپر پہلے قوم سے معافی مانگے، اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگے. یہ کہیں کہ ہمیں انسٹال کیا گیا تھا، وہ سارے گناہ جب معاف کر کے پھر 2024 میں پہنچیں گے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری کی ساری باتوں کے اوپر کہیں کہ جی اس کو چھوڑیں، آج کی بات کریں. میں ادھر پہنچوں گا لیکن پہلے آپ کو گھر تک پہنچاؤں گا، آپ کو وہ ساری باتیں یاد کرواؤں گا کہ جو آپ کہا کرتے تھے میں اس کا اے سی اتروا لوں گا. آپ تو ورزش کر رہے ہیں. مریم نواز کی تو قید اس سے بہت زیادہ سخت تھی، رانا ثناء اللہ کی قید تو اس سے بہت زیادہ سخت تھی. آپ کو تو سب کچھ دیا ہوا ہے. آپ کو تو روزانہ میں پتہ چلتا ہے کہ آج جو ہے وہ دیسی مرغی ملی، دیسی گھی کے اندر ہفتے میں یہ مینیو آ رہا ہے. اگرچہ پیمنٹ آپ اس کی کر رہے ہیں لیکن وہ سب کچھ مل رہا ہے. آپ کو تو بڑی اچھی والی جیل ملی ہوئی ہے. مینیو ہے نا، جیل کا مینیو نا. جی، جیل کا مینیو اس وقت کدھر تھا کہ جب میں اس کا اے سی اترواؤں گا. ٹھیک ہے، تو اب بھی بغیر اے سی کے وقت گزارے ہیں. ابھی تو گرمیاں آنی ہے خان صاحب کی. تو یہ میں باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے خوشی ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب نے یہ سارے کا سارا بیج بویا تھا. آج جو وہ کاٹ رہے ہیں نا، یہ وہی کچھ ہے جو انہوں نے دوسروں کے ساتھ کیا تھا، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو میں کبھی بھی اس طرز سیاست کا حامی نہیں ہوں. اب رہا جو بلے کا نشان چھینا، کیا بلے کا نشان ان کی حرکتوں کی وجہ سے چھینا ہے. مجھے اس فیصلے میں سکم بتائیں. آپ پتہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ اس بندے نے 160 پہ گاڑی چلائی تھی موٹر وے کے اوپر، اگرچہ 120 سپیڈ تھی لیکن اس کی ماں مری ہوئی تھی. علی بھائی اس پہ ترس کھائیں، اس بیچارے کی ماں مری ہوئی تھی، اس نے جنازے میں پہنچنا تھا. میں کہوں گا بالکل بہتر یہ ہے کہ اس نے جنازے میں پہنچنا تھا تو یہ اپنا جرمانہ ادا کرے اور جنازہ پڑھ لے جا کے. لیکن قانوناً وہ میں اس کی 160 والی سپیڈ کو معاف نہیں کر سکتا کیونکہ قانون ٹوٹا. ان کا جو یہ معاملہ ہے 2021 سے چل رہا ہے، جب خان صاحب موجود تھے گورنمنٹ میں. ان کو بار بار ٹائم دیا گیا کہ آپ الیکشن کروائیں، یہ الیکشن نہیں کرواتے تھے اور اس طریقے سے معاملات بگڑتے چلے گئے. ان کے وکیلوں نے جس طریقے سے یہ الیکشن کسی گاؤں کے اندر پشاور جا کے بعد میں ان کو تھا کہ ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہم فیصلہ لیں گے، اس لیے پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ لیا. یہ ساری ڈرامہ بازی ہمیں نظر آ رہی ہے اور سپریم کورٹ نے ایک سوال کیا، کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں یہ صحیح طریقے سے پروڈیوس کر سکے. سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے قانوناً بالکل درست ہے، اگرچہ اس فیصلے کا ہمیں دکھ ہے. دکھ سپریم کورٹ کے اوپر نہیں ہے، دکھ ان کے اوپر ہے کہ ظالموں یہ حرکت نہ کرتے. جب تمہیں پتا تھا کہ تم کمزور گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو، تم نے اپنا کمزور پوائنٹ ان کے حوالے کیوں کیا کہ انہوں نے تمہیں بلے سے فارغ کر دیا. یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے فارغ ہوئے ہو. کاش ایسا نہ ہوتا، کاش یہ سارا کچھ نہ ہوتا. اب رہا یہ مسئلہ کہ اس طرح کی کمزوریاں دوسری پارٹیوں میں موجود ہیں.
تو ان سے کیوں نہیں یہ کچھ لیا گیا؟ ان کے جی پھر ہم وہی بات کریں گے جو نون لیگ کے ساتھ 2018 میں ہو رہا تھا، اس وقت نون لیگ کے ساتھ ہی ہو رہا تھا نا. ایک صرف نشان نہیں لیا تھا تو سرکار خان صاحب نے پوری کوشش کی تھی. خان صاحب کی ویڈیوز اگلوں نے چلا دی ہیں، ان سے شیر کا نشان لیں. تو خان صاحب پہلے قوم سے معافی مانگے جب وہ کہتے تھے نا کہ میں کہتا تھا ان سے شیر کا نشان لو تو میں غلط کر رہا تھا. تو خان صاحب یہ سب کچھ کرتے رہے، وہ لیا گیا یا نہ لیا گیا وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ جو دماغ میں ڈالنا کہ شیر کا نشان لیں تو وہ تو نہیں لیا گیا، ان سے لے لیا گیا. تو یا یہ کہیں کہ اس وقت بھی غلط تھا، میرے ساتھ بھی غلط ہوا، میں دونوں کو غلط سمجھا. لیکن یہ تو ریونج ہے نا، یہ تو سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ ان کو بتاتی کہ نہیں. سپریم کورٹ کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، سپریم کورٹ نے بالکل صحیح فیصلہ نہیں. تو انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیوں نل انوائٹ کیا؟ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی گراؤنڈ کے اوپر ہی نہیں تھا، وہ آپ کے سامنے کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. وہ الیکشن ہوئے کہ 16 کے 16 بندے جو ہیں بلا مقابلہ ہو گئے ہیں، کس جگہ پہ ہوئے ہیں؟ الیکشن اس طریقے سے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو ڈاکومنٹ سپریم کورٹ مان رہی، یہ تو اللہ کا شکر ہے قاضی صاحب نے لائیو کوریج دکھائی ہے، پتہ چل گیا ایک ڈاکومنٹ بھی یہ پروڈیوس نہیں کر سکے. انہوں نے مانگا یہ کاغذ دو، یہ کاغذ دو، یہ کاغذ دو، آپ کے سامنے. جذباتی چھوڑیں، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ تو ہمیں کہتے تھے پاناما میں سپریم کورٹ نے نواز شریف کو فارغ کیا تو مان لیں، تو اب سپریم کورٹ کو آپ نہیں مان رہے، ایک جگہ پہ کھڑے ہو. ابھی جو نواز شریف کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، کندھے پہ بیٹھ کے آ رہا ہے. جی وہی ہے جو کچھ خان صاحب نے کیا. ٹھیک ہے، ہاں ایک جیسے ہی ہیں دونوں. ٹھیک ہے. یہ عمران ریاض خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ ایک جیسے، ان کو نہ کہ ہم ایک جیسے کہیں گے بلکہ ہم کہیں گے خان صاحب زیادہ برے نکلے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا میں ولی اللہ ہوں، اور ہم نے ان کو ووٹ اس لیے 2013 میں ڈالی تھی کہ ہم چوروں سے نجات چاہتے تھے. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بھی چور نکل آئے گا، ہمیں اس میں زیادہ دکھ ہے، لہٰذا ان کے جرم کی انٹینسٹی ان سے بڑھ کے. یہ لوگ سمجھتے نہیں. ایک بندہ تو ہے ہی فراڈیا، ٹھیک ہے، امت کو پڑھایا گیا، قوم کو پڑھایا گیا، ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا، لیکن جو مسیحا بن کے آیا تھا وہ بھی دجال نکل آیا. یہ تو غلط بات ہے نا. اچھا یہ بتائیے کہ مختلف حوالوں سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے سے غلطی ہوئی ہے، کسی شخصیت سے غلطی ہوئی ہے، سیاستدانوں سے غلطی ہوئی ہے، تو آپ بڑے کھل کے بات کرتے ہیں اس پہ، تو آپ کو ڈر نہیں لگتا اس حوالے سے؟ ڈر کیوں لگے؟ میں جو بات آپ کے بیانیے کو ریاست مخالف بیانیہ تصور کیا جاتا ہے بہت سے. نہیں ریاست مخالف، اس وقت ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کو پروان چڑھنا چاہیے، یہ بیانیہ ہے. یہ ریاست کا بیانیہ ہے یا نون لیگ کا بیانیہ ہے؟ نہیں ریاست کا ہمیں آنے دیا جائے. نہیں ریاست کا بیانیہ ہے. اچھا ٹھیک. ریاست نے کب کہا ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے؟ دیکھیں یہ سارے یوٹیوبرز فیل ہو گئے نا، چند دن رہ گئے. یہ لوگ پہلے دن سے کہہ رہے تھے 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا، میں کہہ رہا تھا الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے. فوج کبھی یہ گناہوں کا بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتی. کیوں؟ کہ ساری گالیاں فوج کو پڑیں گی. وہ کب چاہیں گے کہ یہاں کوئی ڈمی پرائم منسٹر بیٹھا رہے یا کیئر ٹیکر بیٹھا رہے اور لوگ کہیں جی اصل حکومت فوج کی ہے تو فوج جو ہے وہ یہ اکانومی برباد ہوئی، فوج کا قصور ہے. وہ تو چاہیں گے جلدی جلدی کوئی آئے اور وہ اپنے کندھوں کے اوپر یہ بوجھ اٹھائے. تو دیکھیں الیکشن ہونے والا ہے. تو یہ بیانیہ اس وقت یہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اب رہا نون لیگ آ رہی ہے، جی نون لیگ آ رہی ہے، مجھے بھی نظر آ رہا ہے جس طرح مجھے 2018 میں نظر آ رہا تھا. میں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے ہی لیکچر میں کہہ دیا تھا مجھے نظر آ رہا ہے خان صاحب آ رہے ہیں، سب کو پتا تھا. یہ اسی طریقے سے ایک چیز ہی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا صادق و امین کی جو ٹرم ہے وہ ہماری آئینی اس طرح آپ کو پتہ ہی ہے شک میں ہے، تو کیا صادق و امین تو ہم کسی ایک عام آدمی کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے. یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آئین میں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے، یہ ڈکٹیٹر نے بعد میں شامل. ٹھیک ہے. آئین میں نہیں ہے، یعنی آپ کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ آئین نہیں ہے، آئینی ادارہ نہیں ہے. نہیں یہ جو شک شامل ہوئی ہے نا یہ بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ہاں پہلی بات یہ ہے. اور دوسرا یہ ٹرمز نہیں یوز کرنی چاہیے. میں تو پہلے دن سے اس حق میں ہوں. لیکن ہم کسی بھی ہم راہ چلتے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ بڑا کھرا آدمی ہے، بڑا سچا آدمی ہے، ایسا نہیں یار. بات یہ ہے کہ یہ ٹرمز ہیں اس وقت صادق اور امین. ٹھیک ہے. اور آپ جن کو کہہ رہے ہیں نا ایک کھرا آدمی ہے، امین ہے، میرے نزدیک تو جو مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی فراڈی ہیں. آپ سیاسی پیشوا کو کہہ رہے ہیں. آپ ذرا ایک بندے پہ انگلی رکھیں نا کہ کون صادق اور امین ہے. اتنی بڑی ٹرمز نبی علیہ السلام نے یہ اس وقت اپنی ٹرم منوائی ہے جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اور آپ کے سیاسی لیڈر توبہ کرنے سے پہلے کیا کچھ تھے اور بعد میں بھی کیا کچھ ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے. لیکن سراج الحق کے بارے میں تو کہا نا ایک ہی بندہ ہے پورے پارلیمان میں. ہاں جی سراج الحق صاحب کے بارے میں تو اتفاق ہے سب کا. ہم نے ان کے یعنی ماضی سے انہیں آبزرو کیا ہے کہ انہیں حکومتیں بھی ملی، اس کے باوجود انہوں نے ایک سبسسٹنس لیول کے اوپر اپنی لائف گزاری ہے. اچھا انجینئر صاحب ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور سمی الدین بلوچ جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ان کے پیرالل ایک اور کیمپ کھڑا کر دیا گیا ہے جس کو جمال رئیسانی دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ کے خیال میں جو بلوچی جو مطالبات ہیں بلوچستان کے یہ درست ہیں
اور اگر درست ہیں تو ان کے مطالبات کو منظور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ منظور ہونے چاہیے. یہ بلوچستان کا مسئلہ آج نہیں آیا. یہ مسئلہ جو اکبر بگٹی صاحب تھے نا, ان کی شہادت جو ہوئی اس کے بعد سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے بڑے لیول کے اوپر. وہ غلط تھی؟ جی غلط تھی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اکبر بگٹی صاحب اس وقت کے عمران خان تھے. بگٹی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو بلوچستان سے جوڑے ہوئے تھے. یہ سارا بجٹ بگٹی صاحب کو جاتا تھا, وہاں سارے سرداروں کو ایک جھنڈے کے نیچے اس بندے نے جمع کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, وہ کوئی پاکستان مخالف نہیں تھا, ان کا اپنا بندہ تھا. جس طرح خان صاحب ان کے اپنے بندے تھے, بھٹو صاحب ان کے اپنے بندے تھے, نواز جی صاحب ان کے اپنے بندے تھے. تو انہوں نے پھر ٹیشو پیپر کی طرح اس بندے کو ضائع کر دیا, اور پھر اس طریقے سے آگے معاملات چلے. اب یہ جو مسنگ پرسن کا ایشو ہے, خواہ وہ مسنگ پرسن بلوچ ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں یا کسی مذہبی جماعت کے ہوں, تمام کو عدالت کے سامنے پروڈیوس ہونا چاہیے. یہ تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے اور میں اسی بات کی تصدیق کرتا ہوں. رہا یہ مسئلہ کہ اگر ان میں کوئی دہشت گرد ہیں تو انہیں سزائیں ہونی چاہیے, لیکن عدالت کے تھرو, عدالت میں ثابت ہو. اور اگر ثابت نہیں ہو سکتا تو اسلام کی روح سے آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے جس کو آپ مجرم ثابت نہ کر سکیں. لیکن اب اس میں آخری بات کروں گا کہ اس وقت مسنگ پرسنز کا جو مسئلہ خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے اٹھایا گیا ہے, ہم ان سے پوچھیں گے, کیونکہ ہم پوچھنے میں حق بجانب ہے. اس وقت وہ حامد میر صاحب کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں. وہ صحافی جن کے وی لاگز دیکھ کے لوگ مجھے گالیاں نکالتے تھے اس زمانے میں جب میں حامد میر صاحب کو سپورٹ کرتا تھا, آج سے نہیں, جب ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس زمانے سے. تو پی ٹی آئی والے جب ابھی عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی نہیں مرے ہوئے تھے, میں اس وقت بھی حامد میر صاحب کی اچھی چیزوں کی تعریف کرتا تھا. تو پی ٹی اے والے تو چونکہ ان کو تو وہ کہانی کرائی گئی تھی نا, اب تو دوسرے ونگ میں چلے گئے. اب ان کے جو سب سے بڑا یوٹیوبر اس حوالے سے تھا, وہ کہہ رہا جی میں نے جتنے وی لاگز کیے حامد میر صاحب کے خلاف میں وہ ڈیلیٹ کر دوں گا, مجھے وہ زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے تھی. تو اس وقت جو اس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں نا بلوچوں والی, تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے جو پرائم منسٹر صاحب تھے نا, انہوں نے اختر مینگل کو اپنی حکومت میں پی ٹی آئی کی شامل ہی اس بنیاد پہ کیا تھا کہ میں مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کرواؤں گا. منظور پشتین کے دھرنوں میں جا کے وہ بیٹھتے تھے, لیکن کسی سے کوئی اپنا مسئلہ حل نہیں کروا سکے. جب وہ وزیر اعظم سے اترے ہیں, اب پی ٹی آئی جو ہے وہ بلوچیوں کے حق میں بول رہی ہے. جب یہ حکومت میں تھے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اس وقت تو عمران ریاض خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ تو کیا ہے کہ بلوچی اٹھائے گئے, ویڈیوز تو ہانٹ کر رہی ہیں, گرچہ انہوں نے معافی مانگ لی ہے, لیکن اس وقت ایڈ فیول ٹو فائر ان لوگوں نے کیا ہے. اب یہ لوگ اگر فوج کے خلاف بولتے ہیں نا, تو ہمیں یہ وسوسے آتے ہیں کہ کیا یہ بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں یا دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے اس چکر میں بول رہے ہیں. یہ وسوسہ آئے گا, نیچرل چیز ہے. یہ اینٹی فوج بیانیے کی وجہ سے بلوچیوں کے حق میں بول رہے ہیں, یہ واقعی یہ بلوچیوں کے حق میں. یہ نہ ہو کل کو فوج گود لے لے خان صاحب کو, پھر یہ بلوچیوں کے خلاف وی لاگ بنانا شروع کر دیں. یہ تو جب وقت آئے گا تو بتائے گا. ہم بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں کہ معافی مانگ لی, بہت اچھی بات ہے, تو ان کو حقوق ملنے چاہیے, بالکل ملنے چاہیے. اچھا انجینئر صاحب, ابھی ہم مختصر سوالات لیں گے. یہ بتائیے کہ پاکستان کے لیے سب سے بہترین نظام کون سا ہے؟ جمہوری نظام آپ کے نظر میں بہتر ہے یا صدارتی نظام آ جائے تو زیادہ اچھا ہے؟ یہ صدارتی نظام تو نقصان دہ ہو جائے گا, کیونکہ جس کی گڈی چاہیں گے چڑھا دیں گے. میرے خیال ہے جو یہ نظام ہے, اسی نظام کی بنیاد کے اوپر یہ سارے معاملات سٹارٹ میں کیے گئے. محمد علی جناح بھی اسی نظام کو سپورٹ کرتے تھے. یہ بہتر سسٹم ہے. صدارتی نظام کا تجربہ تو کئی بار ہو چکا ہے. صدر پاکستان مشرف صاحب بھی رہے ہیں, ضیاء الحق صاحب بھی رہے ہیں, اور ایوب صاحب بھی رہے ہیں. کیا انہوں نے کر لیا؟ وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو مشرف صاحب نے تو بلدیاتی نظام دیا آپ کو پورے پاکستان. بلدیاتی نظام مشرف صاحب نے نہیں دیا, وہ پہلے سے تھا. انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروائے تھے, جو سسٹم موجود تھا اسے وہ آگے لے کے چلے. انہوں نے خود سے تو کچھ نہیں کیا. لیکن انفراسٹرکچر تو بلدیاتی نظام میں انہوں نے کھڑا کیا نا. نہیں, وہ پہلے کا تھا بھائی. بلدیہ کے کیا مشرف صاحب سے پہلے بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے تھے؟ ہم لوگ 1992 میں میٹرک میں تھے, اس وقت بھی بلدیہ کے الیکشن ہوتے تھے اور باقاعدہ سارے کام ہوتے تھے. مشرف صاحب نے کہاں سے آگے کیا؟ مشرف صاحب نے اس کو آگے چلایا ہے. اب کہ نہیں مشرف صاحب نے 2008 کے الیکشن کروا دیے, تو الیکشن پہلے نہیں ہوتے تھے, پہلے بھی ہوتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا پاپا جانی کی یاد آتی ہے آپ کو؟ کون سے پاپا جانی؟ ہاں یاد کیا, ہم انہیں دیکھتے رہتے ہیں, آئے دن ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, میمز میں دیکھتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اچھا مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں, یہ دونوں بھی بابو میں شامل ہیں یا یہ تھوڑے ہٹ کے ماڈریٹ لوگ ہیں؟ ماڈریٹ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کیج کو توڑ نہیں سکے. ٹھیک ہے. ہاں جی.
پاکستان کے 3 بڑے محسن کون ہیں آپ کی نظر میں؟ 3 بڑے محسن، پہلے نمبر کے اوپر تو محمد علی جناح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اقبال کا یہاں پہ ذکر کرنا اس اعتبار سے بنتا ہے کہ انہوں نے انیشلی محمد علی جناح کو موٹیویٹ کیا اور پاکستان لے کر آئے. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عبد القدیر. ٹھیک ہے. ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے مسلمانوں کو یہ ٹیکنالوجی جو سینٹریفیوج والی تھی، یہ ایک حصہ ہے ایٹامک بم کو بنانے کا. اس کے علاوہ بھی کئی سٹیجز ہیں، اس میں ایٹامک انرجی کے باقی لوگوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے، لیکن سب سے مشکل سٹیج یہی تھی اور وہ ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے، وہ ڈاکٹر عبد القدیر ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جو موجودہ پاکستان کے جو بڑے سائنسدان ہیں ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ان کی بھی ہے، ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کی بھی ہے. سارا میزائل سسٹم وہی لے کے چلے، اور اس میں آپ مشرف صاحب کی کنٹریبیوشن کہہ سکتے ہیں. انہوں نے نیسکوم کا ادارہ بنایا اور فری ہینڈ دیا ڈاکٹر سمر مبارک مان صاحب کو. اگرچہ نواز شریف صاحب ان کو آگے فرنٹ پہ لے کے آئے تھے سمر مبارک صاحب کو، لیکن مشرف صاحب نے ان کے ساتھ اس اعتبار سے کوئی دشمنی نہیں نبھائی کہ یہ نواز شریف صاحب ان کو آگے لے کے آئے. انہوں نے ان کو اس طریقے سے سپورٹ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے وہ لے کے چلے. آج کی عدالتیں آزاد ہیں آپ کی نظر میں؟ عدالتیں دیکھیں، بعض معاملات کے اندر تو آزاد ہیں، خصوصاً بڑی جو عدالتیں ہیں، لیکن جہاں پولیٹیکل ڈیسیژن اس طرح کے ہوتے ہیں تو قاضی صاحب کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کسی فیصلے کے اوپر کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر بات کرے، جذباتی نہیں، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. تو میرا خیال ہے ابھی تک تو جو ڈیسیژن ان کے سامنے آ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے یہ جرت کیا وہ جج کر سکے جن کو یہ لوگ کہتے تھے بڑے اپ رائٹ ہیں؟ یہ لوگ سے مراد ہے وہ لوگ کہ جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے، یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. ان میں سے کسی کی جرت ہوئی ہے کہ مشرف والے کیس کو اس طریقے سے لگائے؟ انہوں نے تو الٹا اس کو سسپینڈ کروا دیا تھا. تو قاضی صاحب کی جرت ہے. جو لوگ کہتے ہیں جی قاضی صاحب فوج کے بندے ہیں اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، تو فوج آپ کیا سمجھتے ہیں خوش ہے اس فیصلے سے؟ وہ تو منصور علی خان نے بھی خود کہا کہ وہ ان میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ قاضی صاحب نے مشرف کی پھانسی کا فیصلہ بحال کیوں کیا، اور اب اس کا ریورس بھی کوئی نہیں ہونا، اس کے اوپر اپیل بھی نہیں ہو سکتی، یہ فائنل ڈیسیژن ہو چکا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے فیصلوں میں سے ایک دلیرانہ فیصلہ ہے جو قاضی صاحب نے کیا. جوڈیشل میں جا سکتا ہے؟ نہیں جائے گا، وہ ہو گیا، فائنل ہو گیا. وہ ریویو کے بعد یہ سب کچھ فائنل ہو گیا. وہ ڈیسیژن ہی غلط تھا. سپریم کورٹ کا جو بنایا ہوا بینچ تھا اس کو ہائی کورٹ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتی تھی. اسی کے بس تو یہ بندہ آیا تھا نا پھر سپریم کورٹ میں، اسی فیصلے کا انعام اسے ملا تھا جو اب جو استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. یہ 2 جج وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ جی ان کے ماننے والے یوٹیوبرز یہ کہا کرتے تھے کہ جی بڑے اپ رائٹ جج ہیں، تو آئے نا فیس کرے نا. قاضی اکیلے نے فوج پوری کو فیس کیا، پی ٹی آئی کی ٹرولنگ کو فیس کیا، اپنے ججوں کی بدماشی کو فیس کیا. اکیلے بندے نے لڑ کے اپنا منوایا نا. یہ کیوں بھاگ گیا ہے؟ جہاد کرے نا، شہید ہو جائیں، آئے جیلوں میں جائیں نا. پھر قاضی کی ہمت ہے نا جی، تو اللہ نے اسے انعام بھی دیا. تو میں اس وقت تو سمجھتا ہوں قاضی صاحب جو ہے وہ دلیری کے ساتھ فیصلے کر رہے ہیں. فیض آباد کا بھی دھرنے کا فیصلہ بھی انہوں نے کیا ہے. دیکھیں سارے بیک فٹ پہ چلے گئے. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ایک جج لکھے کہ آئی ایس آئی جو ہے اپنے حدود کے اندر رہے اور اپنے ان ملازمین کو سزا دے؟ وہ سارے یہ 4 سال نہیں فیصلہ لگا سکے. قاضی صاحب کو سزا ہی فیض آباد دھرنے کے فیصلے کی ملی ہے. آتے ہی انہوں نے لگایا کہ نہیں لگایا؟ قاضی صاحب کی تو دلیری کی مثالیں ہیں. یہ جن ججوں کو کہتے ہیں بڑے دلیر ہیں، ان کی کوئی ایک مثال بتائیں. وہ سب اپنی پرسنل گینز کے لیے کرتے رہے. ان کے محبوب جج بھی اور ان کے محبوب جرنیل بھی سب کچھ اپنے لیے کرتے رہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم بالکل بزل راؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بتائیے کہ جو ریلیجیس جو انفلوئنسرز ہیں، آپ نے ان کو ریٹ کرنا ہے اور 1 2 3 کر کے نہیں بتانا، بلکہ آپ جیسے یہ بتانا ہے کہ آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں، جن کی دین کی خدمات بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ سے. مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدار. چاروں سے متاثر ہوں، لیکن مودودی صاحب جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے. ڈاکٹر طاہر القادری، نصیر الدین نصیر صاحب اور الیاس قادری صاحب. میں چونکہ عقیدے کے اعتبار سے بات کروں تو پیر نصیر الدین صاحب کے عقائد چونکہ ان سب سے بہتر تھے، اس لیے میں انہیں گریڈنگ میں پہلے نمبر کے اوپر لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے. مولانا اسحاق مدنی، ساحل ادیم اور نعمان علی خان. یار مولانا اسحاق کے ساتھ ان لوگوں کے نام آپ لے رہے ہیں. مولانا اسحاق کدھر؟ یہ تو بچے بچونگڑے ہیں ان کے. ٹھیک ہے. طارق جمیل صاحب اور مفتی مسعود صاحب. دونوں اپنی جگہ مثال نہیں رکھتے. طارق جمیل صاحب جو ہے وہ جنت کی باتیں کرتے ہیں اور مفتی صاحب جو لطیفے سناتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہم پولیٹیکل جو انفلوئنسر ہیں ان کی بات کرتے ہیں. عمران خان، نواز شریف، آصف علی زرداری. میرے خیال سب سے زیادہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر انفلوئنس کیا ہے نا کسی پولیٹیکل لیڈر نے
تو وہ عمران خان صاحب ہیں. ایون بھٹو صاحب کو پیچھے چھوڑ گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے. ہاں آج اگر بھٹو صاحب ہوتے, سوشل میڈیا ہوتا, تو ان سے بڑا کوئی انفلوئنسر نہیں تھا, لیکن ان کے بعد اگر کوئی ہے خان صاحب ہیں, اور خان صاحب انہیں پیچھے چھوڑ گئے. ٹھیک. مولانا فضل الرحمان سراج الحق. سراج الحق صاحب کے ساتھ تو آپ کمپیئر نہ کریں فضل الرحمان صاحب کو, لیکن فضل الرحمان صاحب باقیوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو بہت بہتر ہے, لیکن سراج الحق صاحب تو ماشاءاللہ ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ابھی ہمارا بزل راؤنڈ ہے. آپ کی عمر 77 کی میری پیدائش ہے, تو 46 آلموسٹ. انجینئر محمد علی مرزا کون ہے؟ کس اینگل سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی شخصیت کے اوپر آپ خود اگر دلیر آدمی ہے, بس دلیر یہ آدمی ہے. پاکستان میں طاقت کا اصل سرچشمہ کون ہے؟ کون ہونا چاہیے, کون ہے؟ فوج ہے. اور کون ہے؟ فوج ہے. اچھا ہاں ٹھیک ہے. میں یہی تو کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ آپ بہت کھل کے بات کرتے ہیں. بلوچستان میں سردار کس کے ساتھ ہیں اس وقت جو سردار ہے؟ جی بلوچستان کے سردار جو ہے نا, یہ کوئی قابل اعتماد نہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کس کے ساتھ ہوں. ان لوگوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو اوپر لے کے آئے, اس کے بعد زرداری صاحب نے حکومت الٹ دی. آج کل تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی برابر چل رہے ہیں. یہ اب الیکشن کے بعد پتہ چلے گا کسے سپورٹ کریں گے. آخری بار یسو پنجو کب کھیلا آپ نے؟ مجھے تو یاد بھی نہیں یار, کہیں بچپن میں کھیلا ہے. ہاں کیوں نہیں کھیلا. آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہے؟ شاعر میرے پسندیدہ, یہ مشکل سوال ہو جائے گا. ویسے تو میں اگر لوگوں کا دل جیتنا چاہتا تو سیدھا ڈاکٹر اقبال کا نام لے دیتا. تو فیلڈ میں دیکھا جائے گا, میرا خیال ہے فیض احمد فیض صاحب کی شاعری جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. ٹھیک ہے. پسندیدہ سینیٹر آپ کے؟ سینیٹر سراج الحق صاحب. کیا بات ہے. پسندیدہ سیاستدان؟ پسندیدہ سیاستدان اس میں سراج الحق صاحب کو ہی آپ رکھیں, یعنی ایک کریکٹر والے انسان ہیں. ٹھیک ہے. ان کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں یعنی چند ایک کمزوریاں ضرور ہیں, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جس سیاستدان کی ہے ملک کو آگے لے جانے میں, وہ نواز شریف صاحب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ آج 19 سال کے ہوتے تو خود کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ میں نصیحت کرتا کہ انجینئر صاحب کی ساری ویڈیوز دیکھا کرو. کیا بات ہے. یوتھ کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یوتھ کے لیے پیغام اگر آپ ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے تو میں یہی دوں گا کہ کتابوں کو خود پڑھیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی ویڈیوز دیکھیں. اس کے بعد کتابوں کے ساتھ کراس ریفرنس چیک کریں, اور جو حق بات ہے آپ قبول کریں, لیکن کسی ایک خاص فرقے میں اپنے آپ کو بند نہ کریں. جس کی بھی اچھی بات ہے وہ آپ لیں. اور پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے کہوں گا کہ پولیٹیکل لیڈرز کو اپنا مذہبی پیشوا نہ مانیں, نہ ان کے بارے میں یہ آئیڈلی سوچیں کہ یہ بڑے کریکٹر والے لوگ ہیں, یہ بڑے نظریاتی ہیں. یہ نظریاتی اس وقت بنتے ہیں جب فوج انہیں نکالتی ہے, جب فوج گود لیتی ہے تو سب سے پہلے یہ چھلانگ مار کے چڑھ جاتے ہیں, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں, خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں, خواہ ایون بھٹو صاحب بھی ہوں. تو انہیں بس گیون سرکمسٹانسز میں آپ ایک دنیاوی لیڈر کے طور پہ مانیں, آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہ چلیں. باقی اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو میں یہی مشورہ دوں گا, جن کے پاس اچھی ڈگریاں ہیں اور ان کے پاس فائنینسز بھی ہیں اور باہر کے ملکوں میں جا سکتے ہیں, انہیں چاہیے باہر کے ملکوں میں جائیں, اچھی جابز وہاں حاصل کریں, پاکستان میں ریمیٹنس بھیجیں تاکہ یہ اکانومی کا ہمارا پہیہ چل سکے. یہ میں انہیں مشورہ دوں گا. انجینئر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری اسپیشل پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.